بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 204۔ آج کے سبق کا عنوان ہے معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کے متعذر ہونے کی بحث، حصہ اول۔ حقیقت اور مجاز کی بحث چل رہی تھی اور حقیقت اور مجاز سے متعلق مصنف نے مسائل، جدا جدا مسائل کے عنوان قائم کیے ہیں اور اس سے متعلق جو مباحث ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کے اس بحث میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ یہ صورت بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معنی حقیقی بھی متعذر ہوتا ہے اور معنی مجازی بھی متعذر ہوتا ہے۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی لفظ استعمال ہو اور اس کا حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہو تو حقیقی معنی مراد لینا چاہیے، اور اگر حقیقی معنی متعذر ہو تو مجازی کوئی معنی مراد لیا جا سکتا ہو تو مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے اور نہ مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں کلام کو لغو قرار دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مثالیں بھی دے رہے ہیں اور یہ بحث بھی بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مسئلۃ وقد يتعذر المعنى الحقيقي والمجازي معا كقوله لامرأته وهي أكبر منه سنا أو معروفة النسب هذه بنتي، أما الحقيقة أي المعنى الحقيقي وهو النسب في الفصل الأول أي في الأكبر سنا منه فظاهر، وفي الثاني فلأنها الحقيقة والمراد والمعنى الحقيقي إما أن تثبت مطلقا أي في حقه أو وفي حق من اشتهر النسب منه، أي تكون دعوته معتبرة في حقهما بأن يثبت النسب منه وينتفي ممن اشتهر منه، ولا يمكن هذا ثبوت النسب من المدعي وانتفاؤه ممن اشتهر منه، لأنه يثبت ممن اشتهر منه، أو في حق نفسه فقط أن يثبت المعنى الحقيقي وهو النسب في حق نفسه فقط بأن يثبت منه من غير أن ينتفي ممن اشتهر منه، وذا متعذر أي الثبوت في نفسه فقط، لأن الشرع يكذبه لاشتهاره من الغير، فلا يكون أي تكذيب الشرعي المدعي أقل من تكذيبه نفسه، والنسب مما يحتمل التكذيب والرجوع بخلاف العتق في أنه لا يحتمل التكذيب والرجوع۔ مسئلہ پہلے یہ جو متن ہے اس کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آسان ہو۔ وقد يتعذر المعنى الحقيقي والمجازي معا، کبھی معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں متعذر ہوتے ہیں، جیسے مثلا کہ شخص کا اپنی بیوی کو جو اس سے عمر میں بڑی ہو یا وہ دوسرے سے معروفت النسب ہو، اس کو یہ کہنا حاضی بنتی، یہ میری بیٹی ہے، تو اس میں حقیقی معنی اور وہ پہلے فصل میں یعنی پہلی صورت میں نسب ہے وہ متعذر ہے، وہ ظاہر ہے، اور دوسری صورت میں اس وجہ سے متعذر ہے کیونکہ یا تو وہ نسب ثابت ہوگا مطلقاً یعنی اس کے حق میں بھی، اور جس سے نسب مشہور ثابت ہے اس کے حق میں بھی ثابت ہو جائے، ولا يمكن هذا، اور یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ مشہور شخص سے اس کی نسب ثابت ہے، اور یا صرف اس کے حق میں ثابت ہو جائے گا، اور یہ بھی وذا متعذر، یہ بھی مشکل ہے کیونکہ شریعت اس کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ مشہور ہے کہ اس کی نسب غیر سے ہے، تو لہٰذا یہ اپنے آپ کی تکذیب سے کم نہیں ہے، یعنی شریعت کی جو تکذیب ہے یعنی یہ اپنے آپ کی تکذیب سے کم نہیں ہے، اور نسب ان مسائل میں سے جس میں تکذیب اور رجوع کا احتمال ہوتا ہے بخلاف عتق کے۔ مسئلہ دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی اور مجازی معنی کبھی کبھی دونوں متعذر ہوتے ہیں۔ مجازی معنی اگلے سبق میں بتائیں گے کہ وہ کیوں متعذر ہے، اور حقیقی معنی جیسے مثال یہ ہے، کوئی شخص، دو صورتیں ہیں، مثال کے لیے دو صورتیں انہوں نے بیان کی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے جو عمر میں اس سے بہت بڑی ہے، مثلا ایک شخص سے اس کی عمر 40 سال ہے اور وہ 60 سال کی اس کی بیوی ہے،
اور وہ اس کو یہ کہے ہاذہ بنتی، یہ میری بیٹی ہے۔ تو اب ہاذہ بنتی کے دو معنی ہیں، ایک اس کا حقیقی معنی ہے کہ یہ حقیقت میں میری بیٹی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ 20 سال اس سے بڑی ہے، تو یہ کیسے اس کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ اور مجازی معنی یہ ہے کہ یہ مجھ پر حرام ہے، تو ہاذہ بنتی سے یہ مجھ پر حرام ہے یہ بھی مراد نہیں لیا جا سکتا، یہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی ہے اور اس کا نسب دوسرے سے مشہور ہے کہ وہ دوسرے کی بیٹی ہے اور سب لوگوں میں یہی معروف ہے، اور یہ اس کو کہے کہ یہ میری بیٹی ہے ہاذہ بنتی، تو اس صورت میں بھی حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا کیونکہ دوسری طرف سے اس کا کسی اور کی بیٹی ہونا شہرت کے ساتھ ثابت ہے، تو لہٰذا یہ حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ عمل حقیقتو یعنی معنی حقیقی، اور وہ پہلی صورت میں نسب کا ہونا ہے، اور پہلی صورت کا مطلب یعنی جب وہ عورت اس سے عمر میں بڑی ہو، تو اس میں حقیقی معنی کا متعذر ہونا یہ واضح ہے، کیونکہ جو 20 سال آپ سے بڑی ہو، 10 سال آپ سے بڑی ہو، 5 سال آپ سے بڑی ہو، وہ کیسے آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ تو یہ واضح ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری صورت میں کہ اگر وہ اس کی عمر تو مناسب ہے، مثلا اس کی عمر 25 سال ہے اور اس کی عمر 50 سال ہے، اور یہ اس کو کہہ رہے کہ یہ میری بیٹی ہے، تو اس لحاظ سے تو یہ اس کی بیٹی ممکن ہے، لیکن اس کا نسب دوسرے سے مشہور ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں حقیقی معنی پھر بھی متعلق، کیونکہ اس کے کہنے کی وجہ سے کہ ہاذہ بنتی، اس سے ہم کیا ثابت کریں گے؟ اس کے ذریعے سے یا تو یہ ثابت کریں گے کہ مطلقاً نسب ثابت کر لیں گے کہ واقعی اس کی بیٹی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ جس سے مشہور نسب ہے اس سے بھی ثابت کریں گے، کیونکہ وہاں شہرت کی وجہ سے اس سے نسب ثابت ہے، اور اس کے اقرار کی وجہ سے یا دعویٰ کی وجہ سے اس کا نسب ثابت ہے۔ تو یا تو دونوں کے حق میں اس کو ثابت کریں گے، یعنی اس کا جو دعوی نسب ہے یہ دونوں کے حق میں معتبر ہوگا کہ اس سے بھی نسب ثابت ہو جائے گا، ہاں یہ اس سے بھی نسب ثابت ہو جائے گا اور دوسرے سے نفی بھی ہو جائے گی، یعنی یہ کہنا ہاذہ بنتی یہ گویا اس معنی میں کہ میری بیٹی ہے اور دوسرے کی بیٹی نہیں ہے، ساتھ اس کی تکذیب بھی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ممکن، کیونکہ اس کی طرف سے صرف دعویٰ ہے لیکن دوسری کی طرف سے شہرت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، تو اب شہرت کے ساتھ جو چیز ثابت ہے اس دعوے کے ذریعے سے اس کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ اور ہم یہ کہیں گے کہ دوسرے سے منتفی ہو یا نہ ہو اس سے بارے بحث نہیں ہے، لیکن اس کے حق میں تو ثابت ہو جائے گا، اور جب اس کے حق میں ثابت ہو گیا کہ یہ اس کی بیٹی ہے لہٰذا یہ آزاد ہو جائے گی، تو کہتے یہ بھی نہیں کر سکتے، وذا متعذر، یہ بھی متعذر ہے، کیونکہ شریعت اس کی تکذیب کرتا ہے۔ شریعت جب دوسرے کے ذریعے سے دوسرے کے لیے شہرت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے، تو شریعت اس لحاظ سے اس کی تکذیب کرتا ہے کہ اس سے چونکہ ثابت ہے لہٰذا آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، تو جب شریعت اس کی تکذیب کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے تکذیب سے کم نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا اور نسب بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں تکذیب اور رجوع ہو سکتا ہے، یعنی کوئی شخص نسب کا دعویٰ کرے اور بعد میں وہ جھوٹا ثابت ہو جائے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے، بخلاف عتق کے، یعنی کوئی شخص کسی کو کہے کہ تو آزاد ہے تو اس میں تکذیب اور رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کا حقیقی معنی تھا۔ مجازی کے معنی کے بعد کیا ہے اور وہ کیوں متعذر ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَجَازُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمَعنَى الْمَجَازِيَّ مُتَعَذِّرٌ وَهُوَ التَّحْرِيمُ فَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ الَّذِي يَثْبُتُ بِهَذَا أي بِلَفْظِ هَذَا بِنْتِ مناف لملك النكاح فلا يكون حقا من حقوقه بيانها أنه إن ثبت تحريم من هذا اللفظ لا يخلو إما أن يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق أو التحريم الذي لا يقتضيها، والثاني منتف لأنه لو قال لأجنبية معروفة النسب هذه بنتي يكون لغوا، فعلم أنه إن ثبت التحريم يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق ويكون حقا من حقوق النكاح كالطلاق، وذلك أيضا محال لأن هذا اللفظ يدل على التحريم الذي يقتضي بطلان النكاح السابق، فكيف يثبت به التحريم الذي هو حق من حقوق النكاح۔ وأما المجاز، اور جہاں تک مجازی معنی ہے تو یہ وہ تحریم ہے کہ ہاذہ بنتی سے ہم یہ مراد لے لیں کہ یہ میرے اوپر حرام ہے، کیونکہ جس طرح کی بیٹی
میرے اوپر حرام ہے، یہ بھی مجھ پر حرام ہے. تو یہ بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تحریم جس کے ذریعے سے یہ اس بنتی حاضی بنتی کے ذریعے سے ثابت ہے، یہ ملک نکاح کے منافی ہے، لہذا یہ اس کے حقوق میں سے کوئی حق نہیں ہو سکتا. اور اس کی توضیح یہ ہے کہ اگر اس لفظ سے تحریم ثابت کر لے تو یہ خالی نہیں ہے اس صورت سے، یا تو وہ تحریم ثابت ہو جائے گا جو نکاح سابق کی صحت کا تقاضا کرے، اور یا اس تحریم کا تقاضا کرے گا جو نکاح سابق کی صحت کا تقاضا نہیں کرتا. تو دوسری جو صورت ہے یہ منتفی ہے، کیونکہ اگر اجنبیہ کو کہے جو معروفۃ النسب ہو کہ یہ میری بیٹی ہے تو وہ لغو ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر تحریم ثابت ہو گیا تو وہ تحریم ثابت ہو جائے گا جو نکاح سابق کی صحت کا تقاضا کرے گا اور جو نکاح کے حقوق میں سے حق ہو، جیسے طلاق. تو یہ بھی محال ہے، کیونکہ یہ لفظ جو تحریم پر دلالت کرتا ہے اور یہ نکاح سابق کے بطلان کا تقاضا کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ حق کیسے ثابت ہو سکتا ہے جو نکاح کے حقوق میں سے ہے. تو بہرحال مجازی معنی یہ ہے کہ حاضی بنتی اپنے سے بڑی عمر کے عورت کو کوئی کہے یا معروفۃ النسب کو کہے کہ حاضی بنتی، تو اس کو اگر حقیقی معنی مراد نہ لے نسب، بلکہ مجازی معنی مراد لے کہ یہ میرے اوپر حرام ہے، تو یہ بھی ہم مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ تحریم جو اس لفظ کے ساتھ ہم ثابت کر رہے یہ ملکیت نکاح کے منافی ہے. آپ یہ کہہ رہے کہ یہ مجھ پر حرام ہے، تو حرام کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ جو نکاح تھا وہ منعقد تھا یا نہیں، یا تو ہم اس کو ثابت کریں گے کہ سابقہ جو نکاح ہے وہ ثابت ہے. تو اگر سابقہ نکاح ثابت ہے تو اس لفظ سے اگر آپ سابقہ کے نکاح کو آپ جائز سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہے، اگر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہے اور حاضی بنتی سے آپ تحریم ثابت کر رہے تو یہ نہیں ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ سابقہ نکاح ہونا یہ تحریم کے منافی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا نکاح صحیح نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا جو نکاح ہے وہ ہی سرے سے ثابت نہیں ہے، اور پھر یہ اس کے لیے حاضی ہی بنتی کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور اس کو یہ کہہ رہے کہ اب مجھ پر حرام ہو گئی ہے، تو یہ درست نہیں ہے. کیونکہ جب یہ سابقہ نکاح درست نہیں ہے تو پھر تو یہ اجنبیہ ہے. اجنبیہ کو اگر حاضی ہی بنتی کہے تو اس سے وہ کلام لغو ہو جائے گا، لہٰذا یہ بھی لغو ہو جائے گا. تو بہرحال مجازی جو معنی ہے اس میں بھی آپ مراد نہیں لے سکتے ہیں. دوبارہ ذرا پڑھتے ہیں. عمل مجاز و مجازی معنی یہ عطف ہے مصنف کے قول و عمل حقیقتوں پر، اور مراد یہ ہے کہ مجازی بھی متعذر ہے، اور معنی مجازی حرام ہونا کہ حاضی بنتی یہ میری بیٹی ہے، یعنی یہ مجھ پر حرام ہے. تو یہ معنی بھی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ تحریم جو اس لفظ کے ساتھ حاضی بنتی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے یہ ملکیت نکاح کے منافی ہے، کہ اس سے پہلے جو نکاح ہے وہ اس میں ملکیت بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ مجھ پر حرام ہے تو ملکیت نکاح بھی نہیں ہے. تو جب یہ ملکیت نکاح نہیں ہوا تو پھر نکاح کا حق کیسے اس کو ملے گا، کہ اور نکاح کا حق میں سے یہ کہ یہ اس کو طلاق بھی دے سکتا ہے، تو پھر یہ اس کو طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ جب یہ آپس میں حرمت ہے، تحریم ہے، تو پھر ان میں طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی توضیح یہ ہے کہ اگر تحریم ثابت ہو جائے اس لفظ سے تو اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو آپ اس تحریم کو ثابت کریں گے جو نکاح سابق کی صحت کا تقاضا کرے، یعنی یہ آپ کہیں گے کہ تحریم بھی ہے اور ساتھ جو سابقہ نکاح ہے وہ بھی درست ہے، اور یا یہ کہیں گے کہ وہ تحریم ہے لیکن اس سے سابقہ نکاح بھی صحیح نہیں ہے. تو دوسرا تو آپ مراد نہیں لے سکتے. دوسرا اس وجہ سے مراد نہیں لے سکتے، اس صورت میں تو ایسا ہے جیسے کوئی اجنبیہ سے کہے جو معروفۃ النسب ہو حاضی بنتی، تو جس طرح یہ کلام لغو ہو جاتا ہے. ایک عورت کسی کی بیوی نہیں ہے اور اس کو کہے کہ حاضی بنتی، سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نکاح پر، اس سے نکاح ہی نہیں ہے تو نکاح پر اثر کیسے پڑے گا؟ تو معلوم ہوا کہ لازماً ہم وہ تحریم مراد لیں گے جس سے اس نکاح سابق کی صحت کا تقاضا کرے، اور پھر یہ طلاق جو ہے اس کے نکاح کے حقوق میں سے کوئی ایک ہوگا، جیسے طلاق
تو یہ معنی بھی مراد لینا محال ہے، کیونکہ یہ لفظ جو تحریم پر دلالت کرتا ہے اور یہ نکاح سابق کے بطلان کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ اس کے ذریعے سے اس کا ایک حق کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ جب اس لفظ کے ذریعے سے ایک نکاح سابق باطل ہوتا ہے کہ یہ نکاح درست ہی نہیں تھا، تو پھر اس نکاح پر طلاق کو کیسے متفرق کر سکتے ہیں؟ بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ انسان استعمال کرے اور اس کا حقیقی معنی بھی ممکن نہیں ہوتا اور اس کا مجازی معنی بھی ممکن نہیں ہوتا، تو اس صورت میں پھر وہ کلام لغو ہو جائے گا۔ اس کی مثال مصنف نے یہ دی کہ اپنے سے کسی کی بیوی ہے، اس کے لیے جو عمر میں اس سے بڑی ہے یا دوسرے سے اس کا نسب معروف ہے، اس کے لیے حاضی بنتی کہنا، تو اس کا نہ حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، حقیقی معنی یہ کہ اس کا نسب ثابت ہو، اور مجازی معنی یہ ہے کہ اس کو طلاق ہو اور تحریم ثابت ہو، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ تحریم مراد لیں گے تو اس سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا نکاح بھی نہیں ہوا، کیونکہ بیٹی کے ساتھ یا محرمہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تو یہ اس کے ساتھ نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے؟ اور جب اگر آپ نکاح ثابت کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ محرمہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو پھر یہ محرمہ کا لفظ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ سابقہ میں نکاح آپ اس کو جائز آپ نے قرار دیا ہے، تو پھر یہ حرام کہنے سے یہ جھوٹ لازم آ جائے گا، لہذا وہ نکاح منعقد ہوگا اور طلاق اس کے ذریعے سے نہیں ہوگی۔ یہ اس سبق سے متعلق ابتدائی تشریح تھی۔ اس سلسلے میں کچھ مزید تشریح علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کریں گے، جس کو اگلے سبق میں ہم ذکر کرتے ہیں۔